أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آمنت بالله صدق الله العظيم. और कितनी बस्तियां थीं जिन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से और रसूलों के हुक्म से सरकशी की, तो हमने उनसे बहुत सख्त हिसाब लिया और हमने उनको ओपरा अजाब उन पर नाजिल किया और हमने उनको पर ओपरा अजाब भेजा। फिर उन बस्ती वालों ने अपने किए का वबाल चखा और उस बस्ती का अंजाम खसारे में हुआ। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार करके रखा है। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार किया
تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہیں، تاکہ وہ رسول ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال دے، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک کام کرتا رہے گا، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان باغات کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہت حسین رزق تیار کیا ہے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینیں بھی اسی کی مثل پیدا کیں۔ اللہ کا حکم ان آسمانوں اور زمینوں میں اترتا رہتا ہے، یہ سب تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کی آیات ہیں جنہیں آج تلاوت کیا گیا ہے، اور آج شب ہے 1 ذی القعدہ سن 1442 ہجری کی۔ اور یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک، اسی پر سورۃ الطلاق مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے کے دروس میں یہ بات پڑھی اور سنی، اور مجھے بیان کرنے کی توفیق ہوئی کہ جو شروع کی 7 آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے طلاق سے متعلق اور عدت سے متعلق بہت اہم احکام ذکر فرمائے تھے، اور طلاق اور عدت سے متعلق جو احکام ذکر کیے گئے اس میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اور یہ فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میاں ہو یا بیوی ہو، ان میں جو زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا اور جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے راستے نکال دے گا، اور اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دے گا، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ ان 7 آیات کا جو گزشتہ دروس کے اندر بیان کی گئی۔ آج کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان بستیوں کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ بستیوں کے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان عظیم ترین نصیحتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان پر عمل نہیں کیا، سرکشی کی، تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں یہ بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ تو آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی۔ سرکشی کہا جاتا ہے کہ
نہ ماننا، اور صرف نہ ماننا ہی نہیں بلکہ سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا، اس کی مخالفت کرنا۔ اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ مسلمان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، مسلمان سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں وہ بعض اوقات اس سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ سرکشی اختیار نہ کرے اور توبہ کا راستہ اختیار کرے تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا طریقہ موجود ہے اور بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ سرکشی ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کی آخرت کو 100% تباہ کرتی ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے۔ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا حکم انہوں نے پہنچایا، انہوں نے نہ رسول کی بات مانی اور نہ اللہ کی بات مانی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے بڑا سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو بڑا اوپرا عذاب ان پر نازل کیا، ان کو بڑے اوپرے عذاب میں مبتلا کیا۔ ہم نے ان کو عذاب دیا، ایسا عذاب جو بہت اوپرا تھا۔ اب یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور آگے بڑھا دیا وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کے حکم سے، اشارہ کر دیا کہ خالی اللہ تعالیٰ کا ماننا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول جو کچھ حکم دیں تو اس کو بھی مانو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ بس قرآن کافی ہے، حالانکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے، خالی اللہ کا حکم کافی نہیں ہے، بلکہ رسولوں کے احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا وہ رسول کے حکم کی بھی اطاعت نہیں کرے گا، اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی لیے تمام علماء اہل سنہ والجماعہ 1400 سال سے اس بات پر متفق چلے آ رہے ہیں کہ اس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ یعنی حدیث صحیح بھی حجت ہے، چاہے وہ متواتر ہو، چاہے مشہور ہو، چاہے اخبار احاد میں ہو کر صحیح لعینی ہی ہو یا صحیح لغیری ہی ہو۔ مختلف اقسام ہیں حدیث کی سند کے اعتبار سے، لیکن اگر اس حدیث کی سند صحیح طریقے سے ثابت ہو گئی ہے تو وہ اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت حجت ہے۔ نہ آپ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں، نہ حدیث صحیح کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے بہت سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو اوپرا عذاب دیا۔ نکر کہتے ہیں منکر کو، اور نکر کہتے ہیں اوپرا۔ اوپرا کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو۔ آج کل بھی یہ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اوپرے اثرات ہو گئے، یعنی جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے اس کا کچھ اثر ہو گیا ہے۔ تو نکر کا مطلب ہوتا ہے اندیکھے بن دیکھے، یعنی ایسا عذاب، اللہ کی پناہ ایسا عذاب جو کسی انسان نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی انسان نے سنا نہیں ہوگا، تو وہ اس عذاب میں ہم نے ان کو مبتلا کیا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے اس بستی سے حساب لیا، بہت سخت حساب۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا
ایسا عذاب جو بہت اوپرا تھا. فذاقت وبال امریہا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا. وبال کہتے ہیں نتیجے کو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو وہ جو بھرنا ہے وہ وبال ہے. اسی لیے اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے یا اس کے گناہوں کا وبال ہے. تو قرآن مجید میں فرمایا گیا فذاقت وبال امریہا، تو اس بستی نے یعنی بستی والوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کاموں کا انجام خسارے میں ہوا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر دیا. اب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے حساب لے لیا، ہم نے ان کو عذاب دے دیا، ان کا انجام خسارے میں ہو گیا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر دیا. اب یہ ہو گیا یا ہوگا، تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہ مستقبل کے ان واقعات کو جو 100% یقینی ہوتے ہیں ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مستقبل میں ہونے والا یہ واقعہ اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے کہ ڈن ہو گیا، یہ تو ہو گیا، سمجھو کہ بس یہ تو ہو گیا. قرآن مجید میں ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا گیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور آتا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور متقی لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جایا گیا. لے جایا گیا کا مطلب یہ کہ لے جایا جائے گا، لیکن وہ اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے کہ سمجھو تو یہ کام ہو ہی گیا ہے. اور جو بعض صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، یہ ہمارے اعتبار سے ہے. اللہ کے ہاں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. وہ زمان اور مکان سے ماورا ہے، وہ زمان اور مکان سے ماورا ہے. اس لیے جو چیز مستقبل میں 100% یقینی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاں ہو چکی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان سے بڑا سخت حساب لیا اور ہم نے ان کو بڑا اوپرے عذاب میں مبتلا کیا. اور پھر انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام بڑا خسارے میں ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر دیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوا، تکلیفوں میں مبتلا ہوئے. چنانچہ پرانی امتوں پر تو عذاب آ جاتا تھا، آندھی کا عذاب آ گیا، پتھروں کا عذاب آ گیا. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر یہ رحم فرمایا ہے کہ عذاب عام نہیں آئے گا، نہ آتا ہے. تو اگر یہ معنی ہو تو بھی ٹھیک ہے کہ ماضی میں عذاب آ چکا ہے، اور اگر مستقبل کے اعتبار سے ہو کہ آخرت میں ان پر عذاب آئے گا اور وہ اس طرح آئے گا کہ سمجھو کہ وہ عذاب آ گیا، تو بھی ٹھیک ہے. آگے قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. آپ دیکھو کہ سورۃ الطلاق میں جگہ جگہ تقویٰ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. اور اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ڈرنا صرف مسجد میں کافی نہیں ہے، گھر میں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو بیڈ روم ہے اس میں بھی خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کہ آدمی نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. تو فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو
اور عقل والوں کی تفسیر کر دی الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہی عقل مند ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا بھی کسی حد تک درست کر دی اور آخرت تو 100% ان کی ہے۔ تو سب سے زیادہ عقل مند یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اگرچہ کچھ تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اور جو اصل زندگی ہے آخرت کی وہ اپنے لیے محفوظ کر لی۔ یہ ہیں عقل مند لوگ۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی یہ تعریف کی کہ الذین آمنوا، کہ عقل مند وہ ہیں جو ایمان لائے۔ لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں اور ذکر کی ہیں کہ عقل والے ہوتے کون ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل والے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہوتی ہے، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور پہلو پہ لیٹ کر بھی۔ اور آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں غور کرتے رہتے ہیں کہ سمندر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا پانی کہاں سے آیا؟ میرے ابا نے ڈالا، دادا نے، پڑدادا نے، کراچی والوں نے، یہ پانی آیا کہاں سے ہے یہ اتنا؟ اور یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں ناردرن ایریا کے اندر، یہ کس نے بنائے؟ ان کے اوپر یہ برف کس نے جمائی؟ اب یہ آدمی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی کبریائی دل میں بیٹھتی ہے، آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ارے صاحب، پتہ بھی انسان دیکھے، چڑیا دیکھے، مچھلیوں کے رنگ دیکھے تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس نے یہ نقش و نگار اس کے اوپر بنائے۔ پھل ہم کھاتے ہیں تو جناب نہ نیچے آم ہے، نہ جناب کچھ بھی نہیں ہے، کھودو تو سوائے مٹی کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لذیذ لذیذ پھل درخت کے اوپر آ رہے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کہاں سے آ گئے۔ تو جتنا انسان آسمانوں زمینوں کے اندر غور کرے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنی جانوں میں غور کر لو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ آدمی کھاتا ہے، آپ نے اپنا شوق سے کوئی یہ چیز کھا لی، وہ چیز کھا لی، اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ نے کھایا سارا ناخنوں کی طرف چلا جائے، نہ، اگر سارا ناخنوں کی طرف چلا جائے گا ناخن ہی بڑھتے رہیں گے، نہیں، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جتنا ناخنوں کو ضرورت ہے اتنا وہاں پہنچتا ہے، جتنا بالوں کو ضرورت ہے اتنا وہاں پہنچتا ہے، جو چیز گردے کے صاف کرنے کی ہے وہ وہاں جاتی ہے، جو چیز جناب جگر سے گزرنی ہے اس کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ کیمیکل کا ایک پوری اتنی بڑی فیکٹری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر لگا رکھی ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے۔ ہم تو صرف کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اندر اس غذا کو تمام اعضاء میں تقسیم کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں قوت عطا فرماتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند آدمیوں کی 3 صفتیں ہیں، ایک صفت یہاں ذکر کی گئی، 2 آل عمران میں ذکر کی گئی۔ تو عقل مند کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا۔ نمبر 1 الذین آمنوا، پہلی بات یہ کہ وہ ایمان لائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر ہو زبان پر اور دل پر، زبان پر اور ذکر دل پر۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے تفکر، غور و فکر۔ اور ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں معارف القرآن میں لکھا ہے کہ الحمدللہ ایمان بھی لوگوں کا ٹھیک ہے اکثر، اور ذکر کی بھی توفیق ہوتی ہے، لیکن فکر نہیں کرتے لوگ، غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ایمان کے اندر جو قوت آنی چاہیے تھی وہ قوت نہیں آتی، ایمان ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے۔ حالانکہ انسان اگر آسمانوں میں، زمینوں میں، اپنے جسم میں
اور جناب پیدائش کے نظام میں اور موت کے نظام میں غور و فکر کرے آدمی کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، حیرانی ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو عقل مندوں کی 3 صفات ہو گئی، ایک الذین آمنو جو یہاں ذکر کی گئی، دوسرا ذکر، اور تیسرا فکر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل مند بنا دے اور یہ تینوں صفات اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے. تو قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مند لوگو جو ایمان لائے ہو. آگے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے. رسولا یتلو علیکم، رسول ہیں جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اب مفسرین کو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ ذکرن کے آگے رسولن ہے اور رسول بدل بن رہا ہے ذکرن سے، یا اس کی صفت بن رہی ہے، تو ذکر رسول کیسے ہے؟ تو اس کی 2 تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر یہ ہے کہ ذکرن کے بعد وَأَرْسَلَ محذوف ہے کہ اللہ نے ذکر نازل کیا یعنی نصیحت قرآن نازل کیا، وَأَرْسَلَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اور اللہ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا اور سمجھاتا ہے کہ کس طریقے سے ان آیتوں پر عمل کرنا ہے. یہ تو ایک اس کی تفسیر کی گئی. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ ذکرن جو ہے وہ مبدل منہو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اور رسولن اس سے بدل ہے، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ رسول سراپا نصیحت ہے. یہ رسول جو ہے یہ سراپا نصیحت ہے. تو یہ کبھی ہوتا ہے کہ جناب کسی عالم کو آپ دیکھتے ہیں جس کی ساری زندگی علم میں گزر گئی، آپ نے کہا بھائی یہ علم کا پہاڑ چلا آ رہا ہے یہ کہہ دیتے ہیں آپ. تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اوپر سے نیچے تک علم میں ڈوبا ہوا ہے. تو ذکرن رسولن کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ رسول جو ہیں وہ سراپا نصیحت ہے. وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں تو ہمیں نصیحت ملتی ہے، وہ ہنستے ہیں تو ہمیں نصیحت ملتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو ہمیں نصیحت ملتی ہے، وہ جناب اٹھتے ہیں تو ہمیں نصیحت ملتی ہے، وہ گھر جاتے ہیں تو ہمیں نصیحت، سراپا نصیحت. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت نازل کی ہے. رسولاً، وہ رسول ہیں، یتلو علیکم آیات اللہ، اور یہ رسول تمہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں. تو یہ 2 تفسیریں ہو گئیں، اور ان میں دوسری تفسیر زیادہ لذیذ ہے. لذیذ بھی ہے اور اس لیے بھی مفید ہے کہ اس میں کچھ بیچ میں سے نکالنا نہیں پڑتا، ورنہ رسولن سے پہلے اگر ارسلہ نکالیں گے تو ایک لفظ ہم نے اپنی طرف سے نکالا، لیکن اگر ذکرن سے اس کو بدل بنا کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراپا نصیحت سمجھا جائے جیسے حقیقت میں وہ سراپا نصیحت ہیں، تو پھر کسی محذوف کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ نے تمہاری طرف ایک سراپا نصیحت نازل کی ہے جو رسول ہیں. یتلو علیکم آیات اللہ، اور وہ رسول تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. مبینات، اس کو قراء نے 2 طرح پڑھا ہے، مبینات، مبینات. اگر مبینات ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اگر مبینات پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے ان آیات میں ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے. دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے، لیکن دونوں طرح یہ قرات ہے، اور دونوں قراتیں متواترہ ہیں کہ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. ہم جو حفظ کی قرات پڑھتے ہیں اس میں مبینات ہے. تو یہ رسول ہیں جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی آیتیں خوب حق کو واضح کرنے والی ہیں، بیان کا خوب حق کو بیان کرنے والی ہیں. اور میں کئی مرتبہ اپنے دروس میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ صاف صاف کرتا ہے، وہ کبھی گھما پھرا کے بات نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو عادت ہوتی نا چکر دے کے بات کرنے کی، گول باتیں کرنے کی.
لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ طریقہ نہیں ہے. وہ کبھی گول مول بات نہیں کرتے. وہ تو صاف صاف دو ٹوک بات کرتے ہیں. یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا، ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا. ہر بات صاف کھول کر، ڈنکے کی چوٹ. انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. قرآن کہتا ہے یہ قرآن مجید جو فیصلہ کن بات ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ کوئی پہلیاں تھوڑی ہیں، یہ کوئی مذاق کی بات تھوڑی ہے. تو قرآن مجید کی تمام آیات مبینات ہیں. مبینات کا مطلب کھول کر بیان کرنے والی ہیں. جب یہ آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں نبی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ نبی، لیخرجہ کی ضمیر نبی کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راضی ہو سکتی ہے، تاکہ یہ نبی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نبی نکال کر لے جائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے. کہاں سے نکال لیں؟ من الظلمات، تاریکیوں سے. کہاں لے جائیں؟ الی النور، روشنی کی طرف. تاکہ نبی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں. آگے قرآن مجید کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیکی کے کام کرتا رہے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کے لیے بہت حسین رزق تیار کیا ہے. قرآن کے الفاظ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے بڑا حسین رزق تیار کیا ہے. احسن، حسین سے نکلا ہے، حسن سے نکلا ہے. اللہ نے ان کے لیے حسین رزق تیار کیا ہے. انہوں نے دنیا میں احسان کیا، یعنی ہر کام اچھے طریقے سے کیا. اللہ نے ان کے لیے جنت میں بھی حسین رزق تیار کر کے رکھا ہے. تو جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیکی کے کام کرتا رہے گا، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا. اور یہ ایک قرات ہے اور یہ بھی متواتر ہے، اور ایک دوسری قرات ہے ندخلہ، اور وہ بھی قرات صحیح ہے، متواتر ہے. تو اس کا معنی ہم اس کو داخل کریں گے، اللہ اس کو داخل کرے گا، یا یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو داخل کریں گے جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کے لیے حسین رزق تیار کر کے رکھا ہے. یہ آیت نمبر 11 ہوئی. آخری آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینیں بھی اسی کی مانند پیدا کی. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کے مثل ہیں. تو اسی کے مثل سے 7 زمینیں ہی مراد ہوتی ہیں کہ جس طرح اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں. 7 آسمانوں کا ذکر تو قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ ہے.
لیکن 7 زمینوں کا ذکر قرآن مجید میں کسی اور جگہ نہیں ہے، صرف سورۃ الطلاق کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمینوں میں بھی انہی 7 آسمانوں کی مثل پیدا کی ہیں، یعنی 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ اب وہ 7 آسمان کہاں ہیں؟ تو میں بھی نہیں گیا، آپ بھی نہیں گئے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جنت کہاں ہے؟ نہ میں گیا ابھی تک، نہ آپ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں پہنچا دے بلا حساب و کتاب۔ تو یہ آسمان، 7 آسمان کہاں ہیں؟ 7 زمینیں کہاں ہیں؟ جنت کس جگہ ہے اور جہنم کس جگہ ہے؟ اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے، کچھ پتہ نہیں۔ اور حقیقت میں ہم اس چھوٹی سی دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی دنیا ہے جو نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، اور نظام شمسی جو ہے وہ ہماری جو کہکشاں ہے اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس جیسے نہ جانے کتنے نظام شمسی ہماری کہکشاں کے اندر موجود ہیں۔ یہ سائنسدان کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نظام شمسی ایک ملکی وے کا حصہ ہے، کہکشاں کا، اور وہ جو ملکی وے ہے اس میں نہ جانے کتنے سورج اور کتنی زمینیں اور کیا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم تو ابھی تک نظام شمسی کے تمام سیاروں تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ پھر یہ کہ نظام شمسی سے آگے کہکشاں ہیں ہماری والی، پھر اس کہکشاں سے آگے نہ جانے کتنی کہکشاں ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ خلا، اور خلا مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، یہ بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ مسلسل خلا پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہاں ہیں 7 زمینیں اور کہاں ہیں 7 آسمان؟ اس پر بس ایمان لانا کافی ہے، جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، میدان محشر پر ایمان لانا، لیکن تفصیل اسی وقت معلوم ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ ہمارے بعض بزرگ اکابر فرماتے ہیں کہ ہمیں تو جنت میں جانے کا اس لیے بھی اشتیاق ہے کہ وہ باتیں جو اب ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے علم میں نہیں آتی، وہ وہاں ساری کھل جائیں گی۔ وہاں یہ ڈھکا چھپا مسئلہ نہیں رہے گا، جنتیوں کو سارا کھول دیا جائے گا کہ جناب کون سی کہکشاں کیا ہے اور کیا صورت ہے۔ اس آیت میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کی مثل پیدا کی۔ آگے فرمایا یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان سب کے درمیان اترتا رہتا ہے، اللہ کا حکم ان سب کے درمیان اترتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں اترتا ہے، اس طرح سورج پہ بھی اترتا ہے، چاند پر بھی اترتا ہے، مریخ پر بھی اترتا ہے، جتنے نظام شمسی کے سیارے ہیں ان سب پر اترتا ہے، اور جو اور دنیا میں کائنات ہے، 7 آسمان 7 زمینیں، سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے ان سب زمینوں اور آسمانوں کے درمیان۔ آگے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ کر دیا کہ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں تو نہیں آئیں گی، لیکن بتائی جا رہی ہیں تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا کچھ پتہ چلے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر محیط ہے۔ ہمیں تو اپنے جسم کے چیزوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم ٹیسٹ کروائیں کہ شوگر کتنی ہے اور کولیسٹرول کتنا ہے اور جناب ریڈ سیل کتنے ہیں اور وائٹ سیل کتنے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے اندر کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ہمارے ظاہر کو جانتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بھی اللہ کے علم میں،
قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو علم ہوتا ہے کہ پتا گر رہا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تہوں کے اندر جو دانہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تر چیز اور کوئی خوش چیز ایسی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک چیز کو محیط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرما دیا کہ ہم نے 7 زمینیں 7 آسمان پیدا کیے اور یہ اور وہ، اور پھر فرمایا کہ ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور یہ سب باتیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہاں آ کر الحمدللہ سورۃ الطلاق مکمل ہو گئی. اب یہ سورۃ الطلاق کی جو آخری آیات ہم نے پڑھی ہیں 8 سے لے کر 12 تک، ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اور کتنی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب اور رسولوں کے حکم سے، تو ہم نے ان سے حساب لیا، بہت سخت حساب، اور ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ایسا عذاب جو بہت اوپرا تھا. پھر انہوں نے اپنے کاموں کا انجام چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام بڑا خسارے میں ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر دیا. تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت نازل کی ہے، جو رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، تاکہ نبی ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لیں. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ نے ان کے لیے حسین رزق تیار کیا ہے. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینیں بھی اسی کی مانند پیدا کی. اللہ کا حکم ان آسمان و زمینوں کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.